ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک پرانے جنگل کے کنارے ایک گاؤں میں ایک پیاری سی لڑکی جس کا نام سنڈریلا تھا رہتی تھی۔ وہ اپنی معصومیت اور بہادری کی بنا پر مشہور تھی۔ چاہے وہ کتنی بھی مشکلات کا سامنا کر رہی ہوتی، وہ نا امید اور مایوس نہ ہوتی۔ سنڈریلا کی زندگی شاندار نہیں تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنیں اسے نوکروں کی طرح استعمال کرتی تھیں، جبکہ وہ خود زندگی کا لطف اٹھاتی تھیں۔ لیکن سنڈریلا نے کبھی بھی امید کو نہیں چھوڑا۔ وہ معمولی دنیا کے باہر جادو کی موجودگی پر یقین رکھتی تھی۔ ایک صبح جب وہ چولہے کو صاف کر رہی تھی تو اسے جنگل کی طرف سے کسی کے چیخنے اور پکارنے کی آواز آئی، جیسے کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ اس آواز کے تعاقب میں وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا بونا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی۔ تم کون ہو؟ سنڈریلا اس کے پاس بیٹھ گئی اور پوچھا۔ بونے نے اپنا نام ڈیگری بتایا، جو ایک جادوئی مخلوق تھا۔ وہ جنگل کے اندر ایک چھپی ہوئی قیمتی پتھر کی حفاظت کرتا تھا، ایک ایسا پتھر جو خواہشات کو پورا کر سکتا تھا۔ لیکن ایک شیطانی جادوگرنی نے اسے چرا لیا، جس کی بنا پر اس کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ سنڈریلا کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے ڈیگری کو تسلی دی اور وہ دونوں دوست بن گئے۔ ڈیگری نے جادوئی دائروں، افسانوی مخلوقات اور بھولے ہوئے منتروں کی کہانیاں سنڈریلا کے ساتھ شیئر کی۔ سنڈریلا نے بڑی آنکھوں کے ساتھ حیرت سے یہ سب سنا، یہ سمجھ کر کہ اس کے جادو کے خواب اب محض تصورات نہیں رہے۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، سنڈریلا اور ڈیگری نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ شاہی بال روم میں شرکت کریں گے، جس کے لیے اس کی سوتیلی بہنیں تیاری کر رہی تھیں، جہاں ممکنہ طور پر جادوگرنی دکھائی دے گی۔ اگر وہ چوری شدہ قیمتی پتھر کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں تو ڈیگری اپنا جادو دوبارہ حاصل کر لے گا اور سنڈریلا اپنی خوفناک زندگی سے بچ سکتی تھی۔ آخر کار وہ رات بھی آ گئی۔ ڈیگری نے اپنے جادو کے ساتھ سنڈریلا کے لباس کو ایک چمکتے ہوئے گاؤن میں اور اس کے پھٹے ہوئے جوتوں کو شیشے کی نازک چپلوں میں تبدیل کر دیا، اور سنڈریلا نے عظیم الشان حال میں قدم رکھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ شہزادہ جولین نے اس کے ساتھ رقص کیا، لیکن سنڈریلا کی نظریں اس جادوگرنی پر جمی ہوئی تھی جو وہاں پر موجود تھی، جس نے چوری شدہ قیمتی پتھر کو لاکٹ کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ڈیگری اب ایک فائر فلائی کے بیس میں اس کے گرد گھوم رہا تھا۔ سنڈریلا جادوگرنی کے قریب پہنچی۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ وہ پتھر ڈیگری کا ہے، اسے واپس کر دو۔ تمہارا کالا جادو کھل گیا ہے۔ غصے میں جادوگرنی سنڈریلا کی طرف لپکی، لیکن ڈیگری نے مداخلت کی۔ اس نے بھولے ہوئے منتروں کی سرگوشی کی اور قیمتی پتھر کی طرف پھونک مار دی۔ جادوگرنی نے چیخ ماری اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ پتھر واپس ڈیگری کی طرف تیر گیا۔ جیسے ہی گھڑی نے رات کے 12 بجائے، سنڈریلا شاہی پارٹی چھوڑ کر بھاگی۔ اس کی شیشے کی چپل پیچھے رہ گئی۔ شہزادہ سنڈریلا کے اچانک غائب ہو جانے پر پریشان ہوا، لیکن شہزادے نے اسے ڈھونڈنے کا عزم کیا۔ ڈیگری نے اپنا جادو دوبارہ حاصل کر لیا اور جنگل نئے جادو کے ساتھ کھل اٹھا۔ ادھر جب شہزادہ سنڈریلا کے کاٹیج پر پہنچا تو اس نے اسے اپنے پرانے کپڑے پہنے ہوئے پایا۔ شہزادے نے اسے چپل پہننے کو کہا، اور جب سنڈریلا نے شیشے کی چپل پہنی تو یہ اسے بالکل فٹ تھی، اور اس نے اسے بال روم کی شاہی پارٹی سے پراسرار خوبصورتی کے طور پر پہچانا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادہ بہت خوش ہوا اور اس نے سنڈریلا کے ساتھ شادی کر لی۔
ڈیگری وہ قیمتی پتھر کی حفاظت کے لیے واپس چلا گیا تھا، لیکن وہ اکثر سنڈریلا کے پاس واپس آیا کرتا تھا۔ دور دراز کی زمینوں اور جادوئی مخلوقات کی کہانیاں بانٹتا تھا۔ ایک ساتھ انہوں نے ثابت کیا کہ تاریک کونوں میں بھی مہربانی اور دوستی معجزات کو جنم دے سکتی ہے، اور اس طرح سنڈریلا کی کہانی نے ایک غیر متوقع موڑ لیا، جہاں ایک کھویا ہوا جادوئی بونا اس کا سب سے پیارا ساتھی بن گیا، اور محبت منتروں اور سٹار ڈسٹ کے درمیان کھل گئی۔ Like, share and subscribe my channel for dolls and fairy tales.